بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت کے چہرے پر یہ نشانیاں ہوں وہ سچی محبت کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے، اس کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ وہ مرد بہت خوش نصیب ہے جس کو ایسی عورت ملتی ہے۔ نمبر 2، وہ عورت جو مرد کا غصہ کرنے اور ڈانٹنے کے باوجود بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، کیونکہ مرد اگر روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورت ہوتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو اسے با پردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرائط پر نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے وقت ضائع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا، جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا اور تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ بے پردگی تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اولاد بڑی ہوگی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے، بیوی سبب پوچھتی ہے تو شوہر کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ پردے اور بے پردگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ گیا، وہ اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے اور اپنی ماں سے رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مارا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، وہ آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور سمجھا کر چلا گیا۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور دوسرے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا۔ بیٹے کو غصہ آ گیا اور وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ اپنے چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور زور زور سے گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت اپنے شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ میرا پہلا بیٹا پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ میرا تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے، جو خالق کی طرف سے قاعدہ بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایات کے بغیر چلانا شروع کر دیں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔